أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ ہے، ایسا معجزہ کہ اس جیسا معجزہ، اس جیسی نشانی کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزے وہ حصی تھے، وقتی تھے. اللہ کا حکم ہوتا تھا تو جیسے اللہ چاہتے تھے ویسے ہو جاتا تھا. وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ پوری زندگی وہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوتا وہ عصا پھینکتے تو عصا سانپ بنتا تھا. جب اللہ کا حکم ہوا تب سے یہ کام شروع ہوا. جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ عصا سانپ بنتا تھا. پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ نے عصا پھینکنے کا حکم دیا تو تب وہ سانپ بنا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے مختلف کام لیتے تھے، زمین پہ بھی رکھتے تھے، پھینکتے بھی تھے، تو وہ عصا سانپ نہیں بنتا تھا. بعد میں بھی جب بھی وہ عصا رکھتے پھینکتے وہ سانپ نہیں بنتا تھا. جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو وہ سانپ بنتا تھا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزے ہیں. لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جب اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو چیلنج کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ سارے انسان، سارے جن مل جائیں تو وہ اس قرآن جیسا کتاب لا نہیں سکتے. اس قرآن جیسی کتاب وہ نہیں لا سکتے. اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے. اس قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے. اور یہ معجزہ، یہ جو چیلنج ہے، یہ کسی امت کے ہر فرد کے، انسانوں اور جنوں کے ہر فرد کو انفرادی طور پہ چیلنج نہیں تھا. یہ اجتماعی چیلنج تھا کہ سب مل جل کر بھی اگر کوشش کریں. یہ چیلنج نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کر اس جیسی کتاب بنائے. پورے انسانوں اور تمام جنوں میں سے کوئی ایک شخص اس قرآن جیسا قرآن بنا دے، یا 10 صورتیں یا ایک صورت نہیں. سب مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اکٹھی کوشش کر کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے. سارے انسان اور سارے جن اور اپنے معبود بھی اکٹھے کر لیں اللہ کے علاوہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنے معبودوں کو بھی اکٹھے کر لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام، اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت بنا کے لاؤ. یہ چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چیلنج رہا، اور یہ چیلنج آپ کے بعد بھی ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. یہ ایسا معجزہ ہے کہ معجزہ خالدہ، اس سے بڑا معجزہ کسی نبی کو ملا نہیں. مشرکین کہا کرتے تھے آپ کوئی معجزہ نہیں لائے. معجزے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے جاری کیے، اور کفار ان کو دیکھتے بھی تھے. شق قمر ہوا، شجر حجر سلام کرتے تھے، مبارک انگلیوں سے پانی نکلا. دیگر معجزات بہت سارے جن کا ذکر موجود ہے. وہ کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم مانگ رہے ہیں یا فلاں نبی جیسا معجزہ، آپ وہ معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا وہ معجزہ کافی نہیں جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے؟
یعنی اس قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں شروع ہو گیا تھا، اور اس کا اعجاز اور اس کی عظمت اور یہ پچھلی کتابوں سے اللہ نے بیان کرنا شروع کر دی تھی۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ جو بار بار معجزہ مانگتے ہیں، نشانی مانگتے ہیں، تو کیا ان کو اللہ کی کتاب معجزے کے لیے کافی نہیں؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا اعجاز، جو قرآن کریم معجزہ ہے بہت بڑا، تو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اعجاز قرآن کریم کے قصے ہیں۔ قرآن کریم کے معجزے کس اعتبار سے ہیں؟ قرآن کا اعجاز کس اعتبار سے ہیں؟ یہ کوئی صرف سائنسی اعجاز نہیں ہے، یہ کوئی صرف قرآن کریم کے الفاظ میں سے اللہ رب العالمین نے جو الفاظ مترادف یا مشترک استعمال کیے، دو الفاظ میں سے کون سا لفظ زیادہ بہتر تھا؟ اللہ رب العالمین نے بہترین لفظ استعمال کیا۔ قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت میں ہر کتاب سے بڑھ کر ہے اور معجزہ ہے۔ یہ اعجاز صرف الفاظ کا بھی نہیں ہے، صرف الفاظ کا، یہ اعجاز سابقہ واقعات کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں جتنے سابقہ واقعات بیان ہوئے، یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کے وحی ہونے کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے کہ جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، بہترین قصہ جو قرآن میں بیان ہوا، قرآن کی حقانیت کی، قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ سابقہ قصے قرآن کے، سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے ہوں، قرآن کریم تقریباً 1/3 حصہ قصص پر مشتمل ہے، اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا، بہت بڑا اعجاز ہے۔ مستقبل کی خبریں، یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا۔ قیامت واقع ہوگی، جنت جہنم کے واقعات، آخرت کے واقعات، میزان، پل صراط، دیگر چیزیں، حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، قیامت کی نشانیاں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت سے پہلے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ اس قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ میں بہت سارے پیشین گوئیاں بیان ہوئی ہیں، بڑی بڑی پیشین گوئیاں، بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی، چھوٹی نشانیاں، یہ سارا قرآن کا اعجاز۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم اپنے معانی کے اعتبار سے، قرآن کریم میں جو مفاہیم اور معانی بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز ختم نہیں ہوتے۔ ان اعجاز میں سے ایک بہت بڑا معجزہ قصص ہیں قرآن کے۔ ان کو قصے کہانیاں سمجھنا، پرانے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، یہ یعنی ایک بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی خام خیالی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی قصے بیان کیے گئے ہیں، کوئی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، سٹوریاں سنائی گئی ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن کا بڑا حصہ ان قصص پر مشتمل ہے، اور ان قصوں کے کیا فوائد ہیں میں اپنے پچھلے بعض خطبوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس حوالے سے ایک خاص قصہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو جن قصص پر، جن نبیوں کے واقعات پر زیادہ زور دیا ہے، تو سب سے زیادہ تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تو آپ کا تذکرہ ہے قرآن میں، بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کر، اور جتنے بھی خطاب کے صیغے ہیں تو قرآن کریم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم میں جس نبی و رسول کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو تذکرہ ہوا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ بڑے بڑے فوائد ہیں، بڑی بڑی حکمتیں اور عبرتیں ہیں اس قصے میں، تو ہم وہ بعض فوائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان پر پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ صدیقیت
یہ امت کے مقام میں سب سے بڑا مقام ہے. نبوت سے پہلے کا جو مقام ہے، امت کے بعد پھر آگے نبی بن جاتے ہیں. امت کے جو درجات ہیں اور مقام ہے، اس میں سب سے بڑا درجہ صدیقیت کا ہے. سارے کے سارے نبی اور رسول صدیق تھے. ہر نبی صدیق ہے، ہر رسول صدیق ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر صدیق نبی ہو. تو صدیقیت یہ سب سے بلند مقام ہے امت کے درجوں میں، امت کے مقام میں. ہر نبی ہر رسول صدیق ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی صدیق تھے. عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو عورتوں میں سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہے. سیدہ مریم، سیدہ عائشہ، دیگر جلیل القدر خواتین وہ صدیقیت کے مقام پہ فائز ہیں. سیدہ آسیہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ. مردوں میں نبی بھی ہوئے ہیں، رسول بھی ہوئے ہیں. ہر نبی اور رسول صدیق ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی صدیق تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہہ کر مخاطب کیا گیا. یوسف ایھا الصدیق، ہر نبی صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدیق نبی بھی ہو سکتا ہے اور امتی کے سب سے بلند مقام ہے. ایک اشکال ہے یہاں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 3 کذبات سرزد ہوئے ہیں. 3 کذب، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. تو بعض لوگوں کو اشکال ہوا جنہوں نے اس حوالے سے زیادہ سٹڈی نہیں کی، قرآن کا، قرآن کی تفاسیر کا، احادیث مبارکہ کا اور احادیث کی تشریحات کا، سلف صالحین نے جو اس حوالے سے فرمایا اس کی سٹڈی نہیں کی. تو ان کو اس میں اشکال ہے کہ قرآن تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہہ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 3 کذب سرزد ہوئے ہیں؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. تو حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ حدیث یہ غلطی لگ گئی راویوں کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند صحیح نہیں ہے. پھر ایسے دعویٰ نہیں کر سکتے کسی حدیث کے بارے میں. اپنی طرف سے کوئی بندہ اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث ایک پورا علم ہے اور حدیث کو پرکھنے کے پورے اصول ہیں، اور وہ اصول قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ اصول سیکھے قرآن سے، حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کی حفاظت کا کارنامہ بھی صحابہ کرام نے سر انجام دیا. صحابہ کرام کے اولین دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی حفاظت کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا گیا حکومتی نگرانی میں. اور صحابہ کرام کے آخر دور میں جب کئی صحابہ کرام حیات تھے ابھی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امام زہری بہت بڑا نام ہے، اور دیگر بڑے بڑے علماء صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے. تو حکومتی سطح پر حدیث کی حفاظت بھی کی گئی اور حدیث کی تدوین بھی ہوئی. یہ کام انسانوں نے کیا ہے، قرآن کی حفاظت ہو یا حدیث کی حفاظت ہو. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں. ہمارا دین محفوظ ہے. پچھلے ادیان محفوظ نہیں تھے، پچھلی کتابیں محفوظ نہیں تھیں، پچھلے نبیوں کی تعلیمات محفوظ نہیں تھی. قرآن کریم محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان بھی محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے نبی کوئی ان کی نبوت اور رسالت میں کوئی مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں. پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے وہ نبی اور رسول ہیں. ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. لا نفرق بین احد منہم. ہم نبیوں اور رسولوں میں اس حوالے سے فرق نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی نبوت اور رسالت اللہ معاف کرے کوئی کم درجے کی تھی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، پچھلے انبیاء و رسول بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے. اس حوالے سے فرق نہیں ہے. درجات کا فرق ہے، فضائل کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. نبوت اور رسالت میں اصل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے انبیاء و رسول میں. یہی معاملہ کتابوں کا ہے، یہی معاملہ شریعت کا ہے جو اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائی. کتابوں میں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. تورات بھی اس حوالے سے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو، نہ بعد میں آنے والے نبیوں. اور ہمیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی تو حضرت موسیٰ پر جو کتاب آئی اس کے بارے میں آپ شک میں مبتلا نہ ہوئیے گا. یہ بالکل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اترنا برحق ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا اترنا اسی طرح برحق ہے. جس طرح قرآن سچی کتاب ہے اور رہے گی، تورات جب نازل ہوئی تھی تو اللہ کی سچی کتاب تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تورات کے علاوہ وہی حضرت موسیٰ کی شریعت وہ سچی شریعت تھی، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابیں، ان کی تعلیمات کو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ داری نہیں لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن اور حدیث، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. حفاظت کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتابیں ان میں کوئی کمی تھی، اس تعلیمات میں کمی تھی، اس کی وجوہات دوسری ہیں. وہ وجوہات یہ ہیں کہ پچھلے نبیوں کے بعد نئے نبی آ رہے تھے، نئے رسول آ رہے تھے، نئی کتابیں آ رہی تھیں. کوئی کمی بیشی ہوتی تو اصلاح ہونے کا امکان موجود تھا. اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں، جن میں سے یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور پچھلی کتابوں میں، پچھلی نبیوں کی تعلیمات میں تحریف ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں، قرآن خاتم الکتب ہے. اب اللہ کی طرف سے کسی کتاب نے نہیں آنا، اللہ کی طرف سے کسی وحی نے نہیں آنا. اب اس قرآن کی بھی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے. قرآن کی حفاظت کا کام اللہ نے صحابہ کرام سے لیا ہے اور حدیث کی حفاظت کا کام بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے لیا ہے. یہ کام انسانوں نے کیا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے. اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر نگرانی اور اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کو شامل ہے اور ہمارا ایمان ہے. یہ کوئی بندہ قرآن کریم کے بارے میں شک کرے تو اس کا ایمان مشکوک ہے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں شک کرے تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول بھی تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم موجود کہاں ہے؟ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے. یہ کہنا کہ جس حدیث کو یعنی وہ جو حدیث کو ثابت کرنے کے ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ حدیث اعلیٰ ترین درجے کی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 3 کذبات سرزد ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ یہ حدیث نئی راویوں کو غلطی لگ گئی، محدثین کو پتہ نہیں لگا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ پورے ذخیرہ حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں. اگر حدیث جو اعلیٰ ترین معیار سے نقل ہوئی ہے، جس کو محدثین کہتے ہیں یہ اعلیٰ ترین حدیث ہے، تو اگر یہی مشکوک ہے تو باقی احادیث جو نقل ہوئی ہیں پھر وہ کہاں سے صحیح ہو گئیں؟ پھر اس کے اوپر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے. یہ تو اعلیٰ ترین حدیث کے ثابت ہونے کا ذریعہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ یہاں شک کریں گے تو یہ صرف آپ محدثین کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ درجہ کے راوی ہیں اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے مضبوط ترین ذرائع سے. آپ اس پہ شک پیدا کر دیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے، تو باقی احادیث کا پھر کیا کریں گے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں شک شروع کر دے. قرآن کی ایک آیت کے بارے میں شک کریں، پورا قرآن کریم کی حفاظت کے اوپر سوال اٹھ جائے گا. تورات انجیل کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. میں آپ کو بتا دوں پوری تورات محرف نہیں ہے، پوری انجیل محرف نہیں ہے. تورات و انجیل میں بھی صحیح باتیں موجود ہیں، اس لیے نہ ہمیں تورات و انجیل کی تصدیق کرنے کی اجازت ہے، نہ ہمیں تکذیب کرنے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں سے منع فرمایا. لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم تورات و انجیل کی تصدیق کرو گے کیا پتہ وہ چیز تحریف شدہ ہو، اور اگر تم تورات و انجیل کی تکذیب کرو گے کیا پتہ وہ چیز اللہ کا حکم ہو. تورات و انجیل میں صحیح باتیں بھی موجود ہیں لیکن تحریف ہو چکی ہے، پوری تورات و انجیل مشکوک ہو گئیں.
اگر آپ قرآن کریم میں کسی آیت کو بعض چیزوں کو مشکوک قرار دے دیں کہ پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا. اگر وہ احادیث جو صحیح سند کے ساتھ مروی روایت ہوئی ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ اعلیٰ ترین سند ہے، اگر اس پہ شک کر لیں گے باقی پورا احادیث کا نظام اسی سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، وہ نظام کہاں سے صحیح ثابت رہ گیا؟ پھر پورا ذخیرہ حدیث آپ نے مشکوک ٹھہرا دیا. ہاں جو اس نظام کے مطابق اس اجماع ہے امت کا کہ حدیث کی حفاظت کے یہ ذرائع ہیں، جو اس نظام کے مطابق حدیث صحیح نہیں ہے وہ ضعیف ہے، پوری امت کا اجماع ہے. لیکن جس کو امت حدیث صحیح کہہ رہی ہے اس حدیث پر اعتراض کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ایک حدیث پر ہی تو اعتراض کیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف کہاں سے ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں صرف میرا عرض کرنے کا مقصد ہے یہ حدیث کو مشکوک ٹھہرانے کی وجہ ہے بہت بڑی. اگر اس طرح کر کے حدیثوں کو ہم نے رد کرنا شروع کیا پھر کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. تو کیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 کذب سرزد ہوئے؟ صحیح حدیث ایک جگہ نہیں، صحیح بخاری میں کئی جگہ موجود ہے. تو پہلے حدیث کو سمجھیے کہ کذب سے مراد کیا ہے. ہم فوراً کذب سے مراد جھوٹ سمجھتے ہیں. کذب صرف جھوٹ کو کہتے ہی نہیں. کذب کا ترجمہ اردو صرف جھوٹ ہے ہی نہیں. کس نے کہا کذب کا ترجمہ جھوٹ ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے. کذب کے 3 معنی لغت میں آتے ہیں. کذب کا ایک معنی ہے کہ خلاف واقعہ بات کرنا دنیاوی مفادات کے لیے، خلاف واقعہ بات کرنا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں. کذب کا یہ ایک معنی ہے 3 معنوں میں سے. کذب کا دوسرا معنی ہے خلاف واقعہ بات کرنا لیکن دنیاوی مفاد مقصود نہیں ہے. آپ بات خلاف واقعہ کر رہے ہیں لیکن مقصود اللہ کے دین کا غلبہ ہے، توحید ہے. اس کذب کا مطلب جھوٹ ہے ہی نہیں. اگرچہ یہ بات خلاف واقعہ ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ تب ہوگا، اللہ کی نافرمانی تب ہوگی جب دنیاوی مفاد آ جائے گا. جب انسان اپنے دین کو بیچ دے اور جھوٹ بول کر دنیا خریدنے کی کوشش کرے، یہ تو جھوٹ ہے کذب. اور کذب کا یہ ایک معنی ہے، لیکن کذب کا ایک معنی کہ آپ نے بات تو خلاف واقعہ کی ہے لیکن آپ کا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اللہ کے لیے جھوٹ بولا ہے، اس کو جھوٹ ہم کہتے ہی نہیں. آپ نے اللہ کے لیے خلاف واقعہ بات کی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کروائے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندہ صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کریں، کیا اسے جھوٹ کہیں گے؟ ہم اپنی اردو میں جھوٹ نہیں کہیں گے. یہ جھوٹ نہیں ہے، بات خلاف واقعہ ہے، جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہم کر دیں. جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایک بندہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا اسے خلاف واقعہ بات کر رہا ہے؟ کیا اسے جھوٹ کہیں گے؟ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، یہ تو نیکی ہی ہے، یہ تو خیر ہے. یقول خیرا وینمی خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اور کذب کا تیسرا معنی غلطی. غلطی کو بھی جھوٹ کہہ دیتے ہیں، کذب کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں. کوئی کام کسی سے غلطی سے ہو جائے تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 کذب سرزد ہوئے. کذب سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کذب سے مراد جھوٹ ہے، اوہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تو جھوٹ کا الزام لگ گیا، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، قرآن تو صدیق کہہ رہا ہے. اگر کذب سے مراد جھوٹ ہوگا تو واقعی قرآن کے خلاف ہوگا. اگر کذب سے مراد جھوٹ ہے ہی نہیں، اگر بات خلاف واقعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، دین کے غلبے کے لیے ہے، وہ کذب ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ ہے ہی نہیں، وہ گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو نیکی ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ باتیں کی ہیں، واقعی 3 باتیں کی ہیں خلاف واقعہ لیکن دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہیں. 2 باتیں توحید کے لیے ہیں، اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. ایک بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کے لوگ، کہنے لگے کہ میلہ ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، ہمارے میلے ٹھیلے کا دن ہے، تو آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. اب حدیث کہتی ہے کہ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی، کذب ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک پلان تھا، ایک مقصد تھا، انہوں نے توحید کو ثابت کرنا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا پوری قوم کے اوپر، وہ غالب کیا بعد میں. اور پھر اس خلاف واقعہ بات کی ایک پہلو حق بھی تھا. وہ اپنی قوم کے حالات دیکھ کر شدید پریشان تھے.
اس پریشانی کو انہوں نے بیمار ہونے سے تعبیر کیا، اگرچہ لوگوں نے سمجھا جیسے وہ جسمانی بیمار ہیں، وہ جسمانی بیمار نہیں تھے، جسمانی طور پہ ٹھیک تھے۔ اسی لیے جیسے ہی قوم گئی ہے میلے میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً لپ کے گئے ہیں اور بتوں کی طرف جا کے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ بیمار نہیں تھے، جسمانی بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں حدیث میں تو اس کو کذب کہا گیا، کذب تو جھوٹ کو کہتے ہیں، تو یہ تو قرآن حضرت ابراہیم کو صدیق کہتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ بات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور کہا کہ آئیں میلے میں چلیں ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، یہ بات صرف حدیث میں نہیں ہے، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا قرآن کو قرآن سے ٹکرا دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی، قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ یہ حدیث تو قرآن کے تشریح میں ہے، قرآن کے مطابق ہے حدیث۔ آپ نے کیسے اس کو قرآن کے خلاف سمجھ لیا؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی اور آپ نے اپنی لا علمی پر آپ نے حدیث کو رد کر دیا۔ آپ حدیث کو سمجھے تو صحیح، اور اگر آپ حدیث کو رد کرتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ قرآن کی اس آیت کو بھی رد کر دیں گے۔ یہ آیت دوسری آیت کے خلاف ہے، آپ اس آیت کو سمجھے نہیں۔ آپ سمجھیے کہ علماء نے قرآن کریم کی آیت کی کیا تفسیر کی ہے، اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد لی ہے۔ دوسری بات جو حدیث میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو قوم والے میلے سے واپس آئے، ایک ہی واقعے میں دو کذب ہیں۔ بت توڑ دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے، حدیث میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، قوم والے واپس آئے، دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو بڑا حیران ہوئے، بڑا پریشان ہوئے، کام کس نے کیا ہے؟ فوراً کہنے لگے ایک ہی شخص ہے ابراہیم، وہ کر سکتا ہے، تو بلاؤ جی ان کو سب لوگوں کے سامنے، ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا اے ابراہیم کیا آپ نے بت توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں توڑے، یہ سب سے بڑے نے توڑے۔ حدیث میں اس کو دوسرا کذب قرار دیا گیا ہے، یہ بھی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے، دین کے غلبے کے لیے ہے، اللہ کی عظمت، بتوں کی حقارت اور بت کچھ نہیں کر سکتے یہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ کذب ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، خلاف واقعہ بات ہے، اور یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ کذب بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء میں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ لوگ آئیں گے واپس، بڑے کو سالم دیکھیں گے، صحیح سالم دیکھیں گے، چھوٹے سارے بت ٹوٹے ہوں گے، تو پھر یہ بڑے سے پوچھیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ اور جب پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس نے توڑا ہے ان بتوں کو، تو قرآن کہتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو کام اس بڑے نے کیا ہے، بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے تو، ان بتوں سے پوچھ لو کس نے بتوں کو توڑا ہے، اگر یہ بت بول کر جواب دے سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے، یہ تو بڑے نے کام کیا ہے، حالانکہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ خلاف واقعہ بات ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قرآن ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہتا ہے، اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑ کر چھوٹے بتوں کو بڑے کو چھوڑ دیا تھا، کہا کہ یہ بڑے نے کیا ہے، اس کی نسبت بڑے کی طرف کر دی۔ خلاف واقعہ بات ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، صدیقیت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دو باتیں قرآن میں موجود ہیں، اگر حدیث کو جھٹلائیں گے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم صدیق تھے، تو قرآن کی ان دو آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ تیسری بات قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے صرف، اور وہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہیں جا رہے تھے تو بادشاہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کی بیویوں کو ہتھیا لیا کرتا تھا غلط ارادے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، بادشاہ کے ہرکارے آ گئے، حضرت ابراہیم کو پتہ لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، حضرت سارہ سے، کہ میں تمہارا تعارف اپنی بہن کہہ کر کرواؤں گا، بیوی کے طور پر نہیں کرواؤں گا، اور اگر یہ تمہیں لے جائیں بادشاہ کے پاس اور بادشاہ تم سے پوچھے تو تم نے بھی بادشاہ کو یہی بتانا ہے کہ تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں اس وقت میں اور تم دو مسلمان ہیں اور ہم اسلامی بہن بھائی ہیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ کو بہن کہا بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے لیکن یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے۔ ایک پہلو ٹھیک ہے اس کا، حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی بھی تھیں اور حضرت ابراہیم کی اسلامی بہن بھی تھیں، ایک لحاظ سے بات ٹھیک بھی ہے۔ تو حدیث میں انہی تین باتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، یہ صدیقیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا رد کر دینا صرف اس بنا پر، تو
تو آپ نے تو حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اس حدیث کی کیا تشریح کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے اس حدیث کو کیسے سمجھا، کس نے رد کیا اس حدیث کو؟ کسی نے رد نہیں کیا۔ آج ایک بندہ اٹھتا ہے اور اس حدیث کا رد کر دیتا ہے، یہ پورے ذخیرہ حدیث شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور اگر انہوں نے کچھ خلاف واقعہ باتیں کیں تو وہ دنیاوی مفادات ان کا مقصود نہیں تھے، اور وہ باتیں وہ ان کی صدیقیت کے خلاف نہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اسی باری بس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں سچے کام کرنے کی توفیق دے، سچائی کی تصدیق کرنے کی توفیق دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے والا، سچ پھیلانے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔